آج غزہ قبرستان بن چکا ہے، آج اس کی لاشیں آسمان کی طرف اڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کی غیرت کو جگا رہی ہے۔ خدا کی قسم کل یہی بچے اٹھیں گے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ کی برگاہ میں حاضر کریں گے۔ ادھر فلسطین کی سرزمین پہ جائیے، وہاں دیکھیے مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جنگ ہے اقصیٰ کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل۔ آج غزہ کی مٹی نظر نہیں آ رہی، خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ آج غزہ قبرستان بن چکا ہے۔ آج اس کی لاشیں آسمان کی طرف اڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کی غیرت کو جگا رہی ہے۔ خدا کی قسم کل یہی بچے اٹھیں گے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ کی برگاہ میں حاضر کریں گے۔ کیا ہم بھول گئے اس ماں کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ گود کے اندر اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں، کہتی ہے اللہ نے مجھے 20 سال کے بعد اولاد دی تھی۔ آپ سوچئے نا، جس بے اولاد کو اللہ 20 سال کے بعد اولاد دے، اس اولاد سے ماں باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ کہا 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، ان بیڑیوں نے، ان ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اس کو بھی خون کے گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا ہے۔ اب اس کی لاش کو اٹھا کے ہاتھ میں، وہ ماں کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کے۔ کیا یہ بچہ اللہ کی برگاہ میں حاضر نہیں ہوگا؟ فلسطین کے اندر غزہ کی پٹی کو اٹھائیے، وہاں جہاں زمین کے اوپر مٹی نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، جہاں وہ مٹی خون بن چکی ہے، آج جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آج کیوں امت مسلمہ ساری سوئی ہوئی ہے؟ کیوں 57 ممالک اسلامی سارے کے سارے خاموش ہیں؟ کیوں آج ان کی سسکیاں سن رہے ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فلسطین اور غزہ جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے؟ حقیقت میں غزہ آخری سانس نہیں لے رہا، ہماری ایمانی غیرت آخری سانس کے اندر ہے۔ آج ہماری ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، آج مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں۔ آج 500 دنوں سے امریکہ غیر مسلمانوں کی غیرت کو دیکھ رہا ہے، ان کی جرت کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے اندر کتنی غیرت ہے، کہ کتنے اسلامی ممالک ہیں۔ 1 ارب 90 کروڑ مسلمان، جو 90 سے 95 لاکھ جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، ان کے مقابلے میں نہیں آ رہے۔ فلسطین ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، آج فلسطین حالات کا شکار ہو چکا ہے۔ آج وہ بچے جو 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 21,000 سے زائد بچے جو ہے وہ یتیم ہو چکے ہیں، جن کے ماں باپ ختم ہو گئے، جن کے بہن بھائی نہیں، جن کا خاندان نہیں، جو لاوارث پڑے ہوئے ہیں۔ 21,000 سے زائد وہ بچے ہیں، 50,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، گھر منہدم ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ کیا مسلمانوں پہ جہاد فرض نہیں ہوا ابھی بھی؟ کیا مسلمان کس کے انتظار کے اندر ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے آوازیں آئیں گی کہ مسلمانوں اٹھ جاؤ؟ اور کیسی آوازیں آئے؟ آج وہ فلسطین کے وہ بچے، ان کا وہ خون، ان کا وہ رونا، ان کے وہ سسکیاں، کیا ہمیں بتا نہیں رہی کہ مسلمان کی جان ایک جسم کے برابر ہے؟ سارے کے سارے مسلمان ایک جان کے برابر ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہو جائے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ سر میں تکلیف ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی، سارا جسم بے چین ہے۔ آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، کانوں میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مثال دے کے گئے تھے کہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں، ان کی مثال ایک جان کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، سارے مسلمانوں کو، سارا جسم بے چین ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔
آج فلسطین پہ حالات آئے تو سارے کے سارے اسلامی ممالک بے چین ہو جانا چاہیے. سارے 1 ارب 90 کروڑ مسلمانوں کے اندر تڑپ، ایک آواز، ایک آہ اٹھانی چاہیے تھی، اور جتنا ہو سکے ان کے جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی. لیکن مسلمان صرف تماشے دیکھنے کے رہ گئے. مسلمان صرف ویڈیو دیکھ کے اور آنکھوں میں آنسو بہانے کے لیے رہ چکا ہے. یہی کہہ سکتا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ اب تو ہمارے جتنے اسلاف تھے، جتنے اکابر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جو کانفرنس ہوئی، اس کے اندر تو صراحتاً بتا دیا کہ اب تو جہاد فرض ہو چکا ہے. تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے. آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے. یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. جب لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ قرآن کا حصہ. لیکن آگے قرآن نے کہا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. البتہ اگر وہ مدد ایسی قوموں کے خلاف ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے. اس کو خوب سمجھ لیجئے. یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ہجرت فرض ہو گئی تھی اور اس ہجرت نہ کرنے پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی. کہا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں. ان مجرم مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر وہ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگے تو تمہارے اوپر مدد کرنا فرض ہے. اب تو جہاد فرض ہو چکا ہے کہ 90% مسلمان جو فلسطین کے اندر تھے، غزہ کے اندر 90% تباہی ہو چکی ہے. الاقرب فالاقرب کے ماتحت جو فلسطین کے زیادہ قریب ہے اس پہ زیادہ فرض ہے. اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ والے ملک کی طرف سے وہی حکم متوجہ ہو جاتا ہے. یہ بات کر رہا تھا آج جو اسرائیلی ہیں 90 لاکھ بھی نہیں ہیں، اس کے مقابلے کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 90 کروڑ ہے. کیوں اتنی ایمانی غیرت کم ہوگی؟ کیوں اتنے بزدل ہو چکے ہیں؟ کیوں دل کے اندر سے یہ موت اور اس قسم کا خوف پیدا ہو گیا؟ ایمانی جذبہ ختم ہو گیا. صحابہ تو لڑائی کرتے تھے، صحابہ جنگ کرتے تھے، صحابہ جہاد کرتے تھے، فخر سے کرتے تھے. 1000 کے مقابلے میں ایک صحابی جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر میں جا رہے ہیں، ایک جنگ کے میدان میں نکل رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں کہا میرے ساتھ صرف 60 صحابہ کو بھیج دو. سامنے کا لشکر 60,000 کا ہے، کہا میرے ساتھ بھیجنے والے صرف 60 صحابہ چاہیے. آپ صحابہ کو کھڑا کیجئے، میں 60 کا انتخاب کروں گا. 1000 کے مقابلے میں جانے والا ایک ہوتا تھا. مسلمان تو یہ تھا. ایمانی غیرت تو یہ کہتی تھی، لیکن میری اور آپ کی ایمانی غیرت کہاں ہے؟ کدھر چلے گی؟ کہ وہ تھوڑے سے اسرائیلی مٹھی بھر شرپسند ہیں اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد، لیکن ایمانی جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایمانی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے آج دبے ہوئے ہیں. آج اسرائیل کے نیچے دبے ہوئے ہیں. آج حالات کا شکار ہوئے ہیں. آج پستے جا رہے ہیں. ذلت کے اندر چلا جا گیا ہے مسلمان. میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات کر رہا تھا کہ ایک صحابی کی شہادت کے لیے نبی علیہ السلام نے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ کیا تھا.
اور آج کتنے شہید ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیے نا فلسطین کے اندر آج غزہ کی مٹی نظر نہیں آ رہی، خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ آج غزہ قبرستان بن چکا ہے، آج اس کی لاشیں آسمان کی طرف اڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کی غیرت کو جگا رہی ہے۔ خدا کی قسم کل یہی بچے اٹھیں گے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ کی برگاہ میں حاضر کریں گے۔ کیا ہم بھول گئے اس ماں کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ گود کے اندر اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں، کہتی ہے اللہ نے مجھے 20 سال کے بعد اولاد دی تھی۔ آپ سوچئے نا، جس بے اولاد کو اللہ 20 سال کے بعد اولاد دے، اس اولاد سے ماں باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ کہا 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، ان بیڑیوں نے، ان ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اس کو بھی خون کے گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا ہے۔ اب اس کی لاش کو اٹھا کے ہاتھ میں وہ ماں کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کے۔ کیا یہ بچہ اللہ کی برگاہ میں حاضر نہیں ہوگا؟ کیا یہ ماں باپ ان کے آنسو اللہ کے عرش کو نہیں ہلائیں گے؟ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کا گریبان ان فلسطین مسلمانوں اور غزہ کے بچوں کے ہاتھوں کے اندر ان مسلمانوں کا گریبان ہوگا، ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ سارے کے سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اب کس کا انتظار ہے؟ اب کس کا انتظار ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آخری تحریر نہیں آئی؟ وہ آخری تحریر جاری کر دی، وہ ایک عورت کا خط جاری ہوا اس کے موبائل کے اندر تحریر کہ اب غزہ سانسیں لے رہا ہے، اب غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اب ہماری سسکیاں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، آپ پریشان نہ ہونا، اب ہماری سسکیاں آپ کو پریشان نہیں کریں گی، آپ کو غمزدہ نہیں کریں گی، آپ کو آپ کے کاروبار سے نہیں نکالیں گی، دھرنے نہیں ہوں گے، روڈ بند نہیں ہوں گی، دکانیں بند نہیں ہوں گی، مصنوعات سے بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پریشان نہ ہو، اب ہماری چند سانسیں باقی ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ کی برگاہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جوان، وہ سارے کے سارے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے، آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، اللہ کی برگاہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ پھر کہیں گے کہ ان امت مسلمہ سے پوچھئے نا، اے نبی جی آپ تو پیغام دے کے گئے تھے، آپ تو سبق سکھا کے گئے تھے کہ امت مسلمہ ایک جان کی طرح ہیں، دیکھیے نا ہم پہ کتنے حالات آئے، ان پہ عید گزری، انہوں نے نئے کپڑے بنائے، ہم تو خون کے کپڑے، خون کے لباس کے اندر، انہوں نے عید کی نمازیں پڑھی، ہم تو جنازے پڑھنے میں گزر گئے، یہ غسل کرتے رہے، وضو کرتے رہے، ہم تو خون کے ساتھ وضو کرتے رہے، خون کے ساتھ ہم نہا کے اپنی اولاد کے جنازے پڑھتے رہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ عورت بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑی آواز لگا رہی ہے، کہاں ہے عمر، کہاں ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہزار کے مقابلے میں ایک ایک کو لے کے جا رہے ہیں۔ آج مٹھی بھر شرپسند ہیں، آج تھوڑے سے اسرائیلی ہیں، 90-95 لاکھ اسرائیلی 1 ارب 90 کروڑ مسلمانوں کے مقابلے میں، اور اتنے وہ بھاری ہو چکے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ کیا اس بہن کی ویڈیو کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں جس کو اوپر اسرائیلی آ کے نوجوان شراب کی بوتلیں انڈھیلتے ہیں، اور کس طریقے پہ آپ اس کی چیخو پکار کو بھول سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچے تو سی، ہم کیا کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے، ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم 4 کام نہیں کر سکتے؟ کیا 4 کام ہم نہیں کر سکتے؟ بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے 4 کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ یہ کون ہے ہم میں سے؟ سوچے نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اسرائیل کی تباہی کے لیے اور غزہ کی مدد کے لیے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا کیے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ کے سامنے رو کہ اللہ کی مدد، اتنا روئے کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ جیسے مجھے اور آپ کو ویڈیو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا، میں اور آپ، حالانکہ ہمارے اتنے ایمان بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو دیکھ کے ترس نہیں آتا ہوگا؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو دیکھ کے اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ کہ یہ معصوم بچے کہ کن حالات کے اندر ہیں، 21,000 وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں، سارا کا سارا خاندان شہید ہو چکے ہیں، 21,000 وہ بچے لاوارث بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ 50,000 سے زائد فلسطینی، وہ غزہ کے نوجوان، وہ جو شہید ہو چکے ہیں، کیا اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، کیا 90% سارا کا سارا غزہ تباہ ہو چکا ہے؟ جہاں اس کی مٹی نظر نہیں آتی وہ خون بن چکی ہے، جہاں وہ اللہ کو پکار رہی ہے پورا کا پورا غزہ جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ سارا ہمیں پکار رہا ہے قیامت کے دن۔ جیسے میں نے کہا، یہ ایک ایک بچہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑے گا، ایک ایک بچہ، ہم سارے کے سارے ان کے مجرم ہیں، ہم سارے ان کو جواب دیں گے، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔
ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو 4 کام فلسطین کے لیے کر لیں۔ ایک تو سب سے پہلے دعا کر لیں، دوسرے نمبر پہ مالی امداد کر لیں، جس کا جتنا، لیکن یہ اس پہ دیکھنا ہے کہ جو صحیح طریقے پہ وہاں امداد پہنچا لیں، جو صحیح ادارے ہیں ان کے ذریعے وہاں تک آپ امداد کو پہنچانے کی کوشش کریں، جس کی جتنی گنجائش ہے وہاں تک۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرے، کہ ان کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی ان کی بنائی ہوئی مصنوعات ان سے بائیکاٹ کے، جتنی اس کے مقابلے میں یہی ہے نا کہ کوالٹی اچھی نارمل مل جائے گی، چیز ان کی اچھی ہے، سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کے اعتبار سے ان کی چیز اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خون کا مسئلہ ہے، ہماری ایک ایک چیز کا پرافٹ ان کو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ چوتھا سوشل میڈیا کا دور ہے، احتجاج ریکارڈ قائم کروایا جائے، سوشل میڈیا کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جائے کہ تاکہ سارے، کیونکہ یہ تو دور ہی ایسا ہے، یہ ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے اب آپ اندازہ لگائیے کہ 97 اسلامی ممالک ہیں اور سب کے سب آواز اٹھا لیں اور سارے کے سارے حکمران متوجہ ہو جائیں کہ اسرائیل کچھ کر سکتا ہے، امریکہ کچھ کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم آواز تو اٹھائیں۔ تو اسرائیل کی کمزور کرنے کے لیے، قوت کو، طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں، اس سے بائیکاٹ، خیر ہے کوئی بات نہیں، اچھی چیز نہ کھائی تو کیا ہوا، اچھی چیز نہ استعمال کریں، نارمل چیز استعمال کر لیں گے نا۔ اور ان کی مدد کیسے کریں گے؟ غزہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے غزہ کی مدد کرنے کے انسان تو وہاں جائے، لیکن ظاہر ہے حکومت کے مجبور ہے، راستے بند ہے، نہیں جا سکتے، حکومت کے ماتحت ہیں، کیسے وہاں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے نا۔ لیکن دوسرے نمبر پہ ہم دعا، جیسے میں نے کہا، وہ تو کر سکتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم تو پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں نا، یہ تو ہم کریں انشاءاللہ، دیکھیں اللہ کی مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، کتنے غزہ کے ساتھ کیا حال ہو چکا ہے۔ ایک صحابی رسول کی شہادت کے لیے نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر غزوہ موتا کے مقام پہ بھیجا تھا، 3000 کا لشکر بھیجا تھا، لیکن ہم سوچئے نا اس وقت کتنے ہزاروں لاکھوں ہزاروں کی تعداد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے مسلمان خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں، کوئی بھی نہیں آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمانی غیرت کم ہو چکی ہے، ایمانی کمزوری کم ہو چکی ہے، اس وجہ سے ہماری آواز نہیں اٹھ رہی۔ کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کا مین مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا، مسجد اقصی کے اوپر حملہ کرنا۔ کون سی مسجد اقصی؟ کس کے اوپر اس نے پلان بنایا ہوا ہے؟ وہ مسجد اقصی جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر جو نماز کا اہتمام کرے، ایک نماز پڑھے گا، 1,00,000 نمازوں کا اللہ اس کو ثواب عطا کریں گے۔ کہا مسجد نبوی کے اندر جو ایک نماز پڑھے گا، اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کہا بیت المقدس کے اندر جو نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ وہ بیت المقدس جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، جس کا تذکرہ، اس مسجد کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، وہ بیت المقدس جہاں نبی علیہ السلام جاتے ہیں، سارے انبیاء وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو نماز پڑھا کے امام الانبیاء بن جاتے ہیں۔ اس مسجد اقصی کے اوپر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے سے جس کی تعمیر کروائی تھی، ان کا ہدف وہ ہے کہ اس کو گرایا جائے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ پھر صرف وہی ہدف نہیں، پھر بیت اللہ ان کا ہدف ہے۔ جتنے بھی اسلام ہے اس کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان خاموش رہا، اگر آج میں اور آپ خاموش رہے، وہ سارا کا سارا اسلام جس طرح مٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اب اسلامی غیرت رہی نہیں، جو اسلام کی غیرت جو مسلمانوں کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسرائیل اگر اس کی مصنوعات کو نہ چھوڑا اور اس کی قوت کو کمزور نہ کیا، عنقریب آج یہ فلسطین کے اوپر حالات ہیں، عنقریب یہ ہمارے اوپر بھی آئیں گے، جتنے مسلمان ہیں سب کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ سأروي حكا